بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بیک ٹریول اکیڈمی. جیسا کہ میں اپنا تعارف کرواتا رہتا ہوں، میرا نام محمد آفتاب ہے اور میں آپ کو پارٹ 5 میں میڈیس پارٹ 5 میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 پارٹ 4 بنائے ہیں، اس میں ہم نے کوڈنگ ڈی کوڈنگ اویلیبلٹی کے بارے میں، سسٹم کو ریڈ کرنا اور ایلیمنٹس آف پی این آر میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب ایلیمنٹس آف پی این آر میں نے آپ کو بتایا کہ ایلیمنٹس آف پی این آر جو ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے اسکرین کے اوپر ٹائپ بھی کیا ہوا ہے. PRINT پرنٹ، PRINT. اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا آئٹنری. آئٹنری کیا ہوتا ہے؟ میں نے آئٹنری کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا کے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ آئٹنری کیا چیز ہوتی ہے. اس کے بعد آج ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے این فار نیم. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ PRINT پرنٹ ہم 5 ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں ایک PNR کریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. جن چیزوں کی وہ ہیں 5. PRINT پرنٹ یعنی فرسٹ آف آل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے آئٹنری. آئٹنری کے اوپر میں نے ایک لمبی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ بھی ہوگا اور دیکھ بھی رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہوگا. اور میرے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کے وہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آگے آنے والی مزید GDS کے حوالے سے، MDS کے حوالے سے بہت اچھی ویڈیو جو ہے وہ آنے والی ہیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے. اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، کیونکہ کام کی طرف ہیں. ایک تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگ بھی بور ہوتے ہوں گے، تو انشاءاللہ باقی باتیں بیچ میں ہوتی رہیں گی. تو این فار نیم یعنی کہ ہم نے آج اس ویڈیو کے اندر سیکھنا ہے نمبر 2 پہ کہ نام کیسے ایڈ کرتے ہیں. نیم جو ہے وہ کیسے آئٹنری کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے. تو چلتے ہم ایک آئٹنری لیتے ہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئٹنری لیتے ہیں مثلا 20 اکتوبر کی جدہ سے بمبئی کے لیے. تو ہم نے ایک آئٹنری چیک کی 20 اکتوبر کی جدہ سے بمبئی کے لیے. یہ ساری چیزیں نمبر 1 پہ جو ہے وہ سعودی ایئر لائن ہے، 770 جو ہے وہ فلائٹ نمبر ہے. اور یہ جو کلاسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیلاً اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں سب کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کون سی والی کلاس ہے، بزنس کلاس ہیں اور فرسٹ کلاس، اکانومی کلاس. اس کے بارے میں نے تفصیلاً بتایا ہوا ہے. اور یہ جدہ سے فلائی کر رہی ہے، اس نمبر 1 کا کیا مطلب ہے، بمبئی نمبر 2 کا کیا مطلب، اور اس ٹائم پہ یہ ڈپاسچر کر رہی ہے، اس ٹائم پہ ارائیول کر رہی ہے، اور 33 یہ کیا ہے، اور 4 گھنٹے 55 منٹ کی یہ ڈیوریشن آف فلائٹ ہے، اور یہ 30 کیا ہے، FR کیا ہے، اور 20 اکتوبر. یہ ساری چیزیں میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پارٹ 2 سے لے کر یہ پارٹ 5 تک میں آپ کو تفصیلاً ساری باتیں بتا چکا ہوں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب مزید کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نہ بتا پا رہا ہوں. میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں الحمدللہ. تو اور سسٹم کو ریڈ کرنا اور یہ ساری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے. تو ویڈیو کے اندر ساری یہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ سسٹم کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں. یہ ساری کلاسیں ہیں، یہ لوور کلاس سے لے کر ہائر کلاس کی طرف سسٹم جا رہا ہے. ساری چیز میں نے آپ کو بتایا ہے. تو یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے جو ہمارا مین ویڈیو کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ نام کس طرح سے انٹر کرتے ہیں. پہلے آئٹنری تھی، پھر ہم جو ہے نام کیسے ایڈ کریں گے. یہ ساری تفصیل میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ SS1 V1 یہ کیا چیزیں ہیں، اور یہ 9 تک جا رہا ہے، یعنی کہ ہم ایک PNR کے اندر 9 آدمی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں تین سیٹیں لے رہے ہیں، یعنی SS1 3 پیسنجر، V1 یعنی V1 جو ہے وہ V کلاس ہے، نمبر 1 جو ہے لائن نمبر ہے، اور SS جو ہے یہ کمانڈ ہے، اور 3 جو ہے یہ پیکس ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ 3 پیکس اٹھائیں گے اور یہ ایک آئٹنری بن گئی ہے. آئٹنری میں نے آپ کو ریڈ کرنا بتائی تھی کہ آئٹنری کیا ہوتا ہے. آئٹنری بیسیکلی ایک روٹ ہوتا ہے جو ایئر لائن کا جو مثلا آپ پیسنجر کو دے رہے ہیں وہ کیسے دے رہے ہیں، آئٹنری اس کو روٹ کیسے دے رہے ہیں، ڈائریکٹ دے رہے ہیں، وایا دے رہے ہیں، وہ کہاں سے گھوم کے جائے گی، وایا بحرین ہو کے جائے گی، وایا دبئی ہو کے جائے گی،
کہاں سے گھوم کے جائے گی، وہ آپ اس کو، یہ آئٹنری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روٹ بیسکلی. تو یہاں پہ میں نے آپ کو آئٹنری پڑھنا بھی سکھائی تھی کہ نمبر 1 پہ سعودی ایئر لائن ہے، پھر اس کا فلائٹ نمبر ہے، ویکٹر کلاس ہے، 20 اکتوبر ہے، یہ 5 کچھ اپنا کوڈنگ ہے اس کا. جدہ سے بمبئی جو ہے یہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، DK3 یعنی پیسنجر 3 سیٹیں آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہیں آئٹنری میں، اور اس ٹائم پہ وہ ڈپارچر کر رہا ہے اور اس ٹائم پہ ارائیول کر رہا ہے 20 اکتوبر کو، اور یہ نان سٹاپ فلائٹ ہے. تو یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے کہ میسن نام کیسے ایڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ نام ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایڈلٹ ہیں، اور ایڈلٹ کے لیے ADT ہم ایک کوڈ استعمال کرتے ہیں، چائلڈ کے لیے CHT، اور انفینٹ کے لیے INF. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ایڈلٹ ہے اس کی ایج کتنی ہوتی ہے، اس کی 11 سے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ 11 سال سے اوپر والا جو ایج ہوتی ہے وہ ایڈلٹ میں شمار ہوتا ہے. چاہے 11 سال 1 دن کا ہے تب بھی ایڈلٹ میں جائے گا، اگر 11 سال 1 مہینے کا تب بھی ایڈلٹ میں جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ایڈلٹ کا جو رول آف آیاٹا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈلٹ کو آپ فل فیئر دیں گے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا یا کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتی، فل آیاٹا فیئر دینا پڑتا ہے ایڈلٹ کو. اور چائلڈ میں جو ہے وہ 75% جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے چائلڈ، اور انفینٹ میں 25% چارج کیا جاتا ہے. کچھ ایئر لائنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فل آف فیئر چارج کرتی ہیں، چائلڈ، ایڈلٹ اور انفینٹ کا سیم فیئر ہوتا ہے. کچھ ایئر لائنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو 75% چائلڈ میں ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں، اور کچھ اور انفینٹ میں 25% دیتی ہیں، اور کچھ ایئر لائنیں ایسی ہیں جو آپ کو فل چارج کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو جب آپ فیلڈ کے اندر بیٹھیں گے کام کریں گے آپ کو اس کے حساب سے آہستہ آہستہ معلومات ملتی رہے گی اور آپ کو پتہ بھی چلے گا. تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ایڈلٹ کو دیکھتے ہیں کہ ایڈلٹ کا جو نام ہے وہ کیسے ایڈ کرتے ہیں آئٹنری کے اندر. یہ چیزیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی کہ ایڈلٹ، چائلڈ اور انفینٹ. یہاں پہ ایڈلٹ جو ہے وہ 11 سال سے اوپر کا ہو گیا، اور 2 سال سے لے کر 11 سال تک کی ایج کا جو بچہ ہوگا وہ چائلڈ کہلائے گا. یعنی 2 سال سے اوپر اور 11 سال سے نیچے کا جس کی ایج ہوگی وہ چائلڈ ہوگا، اور 2 سال سے جو نیچے ہوگا وہ انفینٹ ہوگا. 2 سال سے نیچے یہ انفینٹ ہوگا. میں نے پہلے بھی ایک پارٹ 2 میں نے ایک بنائی تھی ویڈیو ایئر بلو کے حوالے سے، تو میں نے اس کے اوپر تفصیلاً یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ انفینٹ کون سی ایج تک ہوتا ہے، چائلڈ کون سی ایج تک ہوتا ہے، اور ایڈلٹ جو ہے وہ کون سی ایج سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں. تو اگر کسی بھی بھائی کو جو ہے وہ کسی ویڈیو کے اندر دقت پیش ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ اس سے رابطہ کر سکتا ہے. واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0346608529. اس نمبر پہ وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے. ای میل ایڈریس بھی آلریڈی میرا ویڈیو کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ لوگوں سے میری یہی ایک گزارش ہوتی ہے کہ لازم میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا، اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ کسی بھی دوست کے علم میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا علم بانٹنا چاہیے اور ہر ایک کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ کسی کو فائدہ ہو. تو یہاں پہ ایک کمانڈ ہم استعمال کرتے ہیں نینسی مائک 1 یعنی NM1. یہ ایک کمانڈ ہے، اور اس کمانڈ کے اندر جو ہے ہم یہ ہر ایک ایڈلٹ ہے یا چائلڈ ہے یا انفینٹ ہے، یہ اس کی انٹری کے ساتھ یہ کمانڈ مسٹ ہے کہ یہ سب سے پہلے نام انٹری کرنے کی جو کمانڈ ہے NM1 یہ کمانڈ ہو گئی. اب اس کے آگے ہم نام ایڈ کرتے ہیں. نام ایڈ کرنے کا اصولی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا فیملی نام لکھا جاتا ہے، لاسٹ نیم جس کو آپ سر نیم کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ ٹکٹنگ کی زبان میں گیون نام لکھا جاتا ہے. اب مثلا یہاں یہ تو GDS کے اوپر ہے. آپ مثلا آن لائن ایئر لائن کا اگر کام کر رہے ہیں، مثلا ایئر بلو ہو گئی یا دوسری جو ایئر لائنیں ہو گئی جو ویب پورٹل کے اوپر ہوتی ہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہوتا ہے. فرسٹ نیم وہاں پہ آپ گیون نیم لکھیں گے اور دوسرا لاسٹ نیم لکھیں گے. وہاں پہ آپ نے یہ رول اپلائی نہیں کرنا ہے، یہ صرف GDS کے لیے ہے، یہ بات آپ سن لیں.
کہ جو آن لائن ٹکٹیں بک ہوتی ہیں ان کا رول نام انٹر کرنے کا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کے حساب سے ہوتا ہے. اب دوسرے نمبر پہ جو ہے جی ڈی ایس کے حوالے سے یہاں پہ الٹا لکھا جاتا ہے. میں دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی کا نام ہے فار ایگزامپل، یعنی کہ اس کا محمد سے نام شروع ہوتا ہے، محمد آگے محمد عابد میسن فار ایگزامپل، ہم یہاں پہ محمد عابد نام ہے اس کا. تو سب سے پہلے ہم اس کا نام لکھیں گے ABID عابد، یہ سر نیم میں آ جائے گا اس کا نام، اور گیون نیم میں اس کا آئے گا محمد. مسٹر ہے تو ہم مسٹر لکھیں گے. تو جب یہ الٹا ہو جائے گا تو یہ جب ہم لکھیں گے الٹا ادھر سسٹم میں، پہلے عابد لکھیں گے پھر محمد لکھیں گے. جب آپ ٹکٹ بنائیں گے تو ٹکٹ کے اوپر آئے گا محمد عابد. تو یہ چیزیں انشاءاللہ جب میں آگے نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، جب کریٹ کریں گے PNR تو اس وقت آپ کو اس چیز کی صحیح سمجھ آ جائے گی. تو یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی. ہم اس کو انٹر کریں گے، سسٹم خود آٹومیٹکلی ایکسیپٹ کرے گا. یہ دیکھیں کہ سسٹم ایکسیپٹ کر گیا ہے کہ آپ کا یہ نام آپ نے انٹری صحیح کی ہے. اگر بالفرض کیا یہاں پہ میں غلط انٹری کر دیتا ہوں، مثلا فار ایگزامپل میں یہاں سے اس سلیش کو باہر نکال دیتا ہوں، تو میں اور پیچھے سے یہاں سے میں یہ بھی نکال دیتا ہوں، NM کر دیتا ہوں، اور اگر میں اس کو انٹر کروں گا تو وہ دیکھیں انویلڈ فارمیٹ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی انٹری صحیح نہیں ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، جو ایڈلٹ کا ایک ہے، کوئی بھی جتنے بھی ایڈلٹ ہوں گے سب کی انٹری سیم ہوگی. ایڈلٹ جو میں نے نام جس طرح سے انٹر کیا، ایڈلٹ کوئی بھی ہوگا، جتنے ایڈلٹ آپ ایڈ کریں گے اسی طرح سے ایڈ کریں گے. NM1 نام، پھر اس کا جو بھی ہے مسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے آپ اس کے ساتھ اس کا مینشن کریں گے، اور اس طرح سے ایڈلٹ کا نام انٹر ہو جائے گا. ابھی ہم چلتے ہیں یعنی کہ اگر مثلا ایک ایڈلٹ کے ساتھ اس کی وائف بھی ہے یعنی مس ہے اس کے ساتھ، تو اس کا نام کیسے ایڈ کریں گے. NM1 کمانڈ یہی ہوگی، کمانڈ یہی ہوگی. یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں مثلا ایک خالدہ عابد، خالدہ عابد اس کا نام ہے، تو عابد ہم پہلے لکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. خالدہ اس کا گیون نیم ہے، عابد اس کے ہسبینڈ کا نام ہے جو سر نیم میں آتا ہے. تو پہلے ہم لکھیں گے عابد، پھر لکھیں گے ہم خالدہ KHALIDA. خالدہ یہ کیا ہے، یہ مسز ہے کیونکہ یہ محمد عابد کی مس ہے، تو MRS لکھیں گے ہم. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو انفینٹ ہے، یہاں پہ ہم نے 3 سیٹیں اٹھائی ہیں. انفینٹ کی سیٹ نہیں ہوتی ہے، انفینٹ کی سیٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹریول کرے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ انٹری بتا رہا ہوں. اگر مثلا انفینٹ نہیں ہے تو آپ سمپلی یہ والی انٹری کریں گے. سمپلی اگر انفینٹ نہیں ہے، اگر انفینٹ نہیں ہے تو سمپلی اس کی اس طرح سے انٹری ہوگی، یہ خالدہ عابد کی. اس کے بعد ہم ایک چائلڈ کی انٹری کرتے ہیں یہاں پہ. تو چائلڈ کی انٹری کیسے ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے، اس کی انٹری بھی سیم ہی ہوگی. NM1 جو ہے، NM1 جو ہے یہ کمانڈ ہے، اور ABID عابد اس کے والد کا نام ہے، اور یہاں پہ ASAD اسد، MSTR ماسٹر ہوگا یعنی چائلڈ ہے. اور ہم یہاں پہ یہ بریکٹ شروع کریں گے CHD، ہم یہاں پہ اس کو بتائیں گے سسٹم کو کہ یہ چائلڈ ہے. پھر ہم کریں گے /20 جون 2018، 20 جون 2018، اور ہم اس بریکٹ کو یہاں پہ کیا کر دیں گے، بند کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو چائلڈ کی انٹری ہو گئی. یہ چیز آپ نوٹ کیجئے گا اور اپنے نوٹس بھی تیار کیجئے گا ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. تو یہ دیکھیں ہم نے 3 آدمی کی بکنگ کیا، 3 سیٹیں ہولڈ کی، 3 سیٹیں جیسا کہ DK3 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. 3 سیٹیں. نمبر 1 پہ ہو گیا اس کا والد محمد عابد، دوسرے نمبر پہ ہو گیا خالدہ عابد یعنی اس کی وائف مسز، اور تیسرے نمبر پہ ہو گیا چائلڈ انفینٹ. ٹھیک ہے، اسد عابد ماسٹر ہے، چائلڈ ہے، اور اس کی ہم نے ڈیٹ آف برتھ بھی ساتھ مینشن کرنی ہے تاکہ سسٹم کو پتہ چلے کہ یہ چائلڈ ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ آپ کو ایک چیز تو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر صرف ایک ایڈلٹ، ایک چائلڈ، اور ایک یعنی 2 ایڈلٹ یعنی ایک مسٹر اور ایک مسز اور ایک چائلڈ ہے تو ان کی بکنگ اس طرح سے ہوگی. یہاں پہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، اگر مثلا ان تینوں کے ساتھ ایک انفینٹ بھی ہے تو انفینٹ کی بکنگ کیسے ہوگی. انفینٹ کی سیٹ نہیں ہوتی ہے، انفینٹ اپنی والدہ کے ساتھ ٹریول کرے گا. جب اپنی والدہ کے ساتھ ٹریول کرے گا تو اس کے نام کی انٹری اپنی والدہ کے نام کے ساتھ انٹر ہوگی.
یہ امیڈیس میں جو کمانڈ استعمال ہوتی ہے، انفینٹ کا جو نام ایڈ ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کے نام کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے. بالفرض کیا میں نے یہاں پہ ہم نے 3 سیٹیں اٹھائی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ مسز ہے محمد عابد کی، تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہوگا، اس کو میں نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ 2 پیسنجر ہیں. سیٹیں ہمارے پاس کتنی ہو گئی ہیں؟ 2. اب پیسنجر ہو گئے ہیں 2، کیونکہ ہم نے ایک تیسرا نکال دیا ہے یہاں سے. ٹھیک ہو گیا. اب میں شروع سے دوبارہ سے ایک آئٹنری لیتا ہوں 20 اکتوبر کی جدہ سے بمبئی کے لیے. تو 20 اکتوبر جدہ ٹو بمبئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ پھر میں 3 سیٹیں اٹھاؤں گا، کیونکہ ان 3 سیٹوں میں ایک ایڈلٹ ہے، 2 ایڈلٹ ہیں، ایک چائلڈ ہے اور ایک انفینٹ ہے. اب یہاں پہ میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ایڈلٹ کی انٹری کیسے ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس کی مس آ گئی. یہاں پہ ہم ایک چیز یہ کریں گے کہ یہ اس کی مس کا نام ہے، تو یہاں پہ ہم ایک بریکٹ لگائیں گے، آئی این ایف کریں گے. انفینٹ ہے ایک. اب اس کا نام ہے جنید، JUNAID، جنید محمد جنید نام ہے اس کا. تو ہم اس طرح سے انٹری کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے سلیش میں اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھیں گے، 20 جنوری 2003. اس بریکٹ کو ہم کریں گے بند، کلوز کریں گے اور انٹر کریں گے. یہ دیکھیں، یہ پہلے نمبر پہ تو آ گیا اس کا ہسبینڈ، دوسرے نمبر پہ اس کی وائف آ گئی، ساتھ انفینٹ نام بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا، انفینٹ بھی ایڈ ہو گیا. اور تیسرے نمبر پہ جو چائلڈ ہے وہ چائلڈ ہیں جو میں نے انٹری کی تھی. میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ تو اس کو بھی انٹر کریں گے ہم. یہ دیکھیں سیٹیں ہماری 3 ہی ہیں، لیکن ہم نے پیسنجر 4 ایڈ کیے ہیں. سیٹ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایڈلٹ کے انفینٹ کی جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 پہ آ گیا اس کا والد، نمبر دوسرے پہ اس کی مس، ساتھ انفینٹ آ گیا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹریول کرے گا، گود میں ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ آ گیا ان کا بیٹا چائلڈ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نام جو ہے وہ ایڈ کرنا آیا ہوگا. آئٹنری اور نیم ہو گیا. آگے جو باقی پی رہتا ہے، آر رہتا ہے، ٹی رہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.